وقت ہوتا ہے تو ایک نیا کیس اور ایک نئی سزا جھولی میں ڈالی جاتی ہے کہ ابھی نہیں, ابھی کچھ دیری ہوگی. سر میرا سوال آپ نے بات کی ٹائمنگ کی, آپ نے سر بات کی ٹائمنگ کی, اور یہ جوڈیشری میں بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا کہ 3:30 بجے کا وقت ہے, اس کے بعد ٹرائل جو ہے اس کی حیثیت نہیں رہ جاتی. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, ایون کہ ہم نے متعدد دفعہ روزہ افطاری بھی سپریم کورٹ میں کی, اور آپ نے دیکھا کہ اکثر کیسز وہاں تک مغرب تک شام تک بھی چلتے رہے ہیں. تو یہ ٹائمنگ والا جو آپ نے وہ کیا ہے, تو یہ تو خود ہائر کورٹ جو ہے وہ رات 7 8 بجے تک نہیں دیکھیے رہتی ہیں. یہاں پہ یہ بھی سوال لے لیں, آپ سینئر کونسل ہیں, یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کا بات ہو یا جمہوریت کی بات ہو تو رات 12 بجے بھی عدالتیں کھلی, رات 12 بجے بھی ججز پہنچے. چلیں آپ منظور ہے رات تک کام کرنا, مگر انصاف بھی تو ہونا. اصل بات تو یہ ہے, ہمیں کام کرنے سے ہم نہیں بھاگتے, رات تک کام ہو رات تک. اب دیکھنا یہ ہے کہ پچھلے توشہ خانہ کیسز میں آپ آج کے لیے صرف جو عمران خان صاحب اور بشرا عمران کی توشہ خانہ 2 میں ضمانت کا جو آرڈر ہے, آج آپ وہ پلے کریں, اور اس ضمانت میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ جس چیز کے لیے ان کو رکھا گیا ہے اس کیس میں آپ کے جملے میں آپ کے جملے کا بھی جواب دیتا ہوں, اور ایک اور کوریج بھی کیجیے گا, ذرا ویرائٹی بھی آ جائے گی اس سے. کیا آپ میں سے کبھی کوئی, آپ کیا سمجھ رہے ہیں توشہ خانہ کوئی بڑا سیکیور پلیس ہے؟ توشہ خانہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرح کوئی سیکیورٹی والٹ ہے؟ وہاں جالے لگے ہوئے ہیں, وہاں پر 3-4 بڑی پرانی سی پینٹنگز اور ٹوٹی پھوٹی 2-3 جو ہے کرسیاں پڑی ہیں, نہ وہاں پر CCTV ہے, نہ وہاں پر کوئی لاک ہے, وہ ہے توشہ خانہ. تو آپ جو باہر سے قیمتی تحفے ملتے ہیں توشہ خانہ میں رکھنے کا کوئی رواج, کوئی نظیر ہی آپ کو نہیں ملے گی پاکستان کی ہسٹری میں. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ قانون آپ پروسیکیوٹ کریں قانون کے مطابق. قانون کہتا ہے کہ تحفہ لے کر اگر بتایا نہیں تو جرم ہے, اگر جمع نہیں کرایا تو جرم نہیں ہے, تو جرم کے مطابق سزا ہو نا. تو اور آخری بات کہتا چلوں, انٹرویو آج بہت لمبا ہو گیا ہے, جو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے نا, اس کو تشبیہ دی جاتی ہے گرگٹ کے ساتھ جو رنگ بدلتا ہے, اور کہتے ہیں کہ اس کی شہادت پر کبھی اعتبار نہ کرو. تو یہ وہی انعام اللہ شاہ اور سہیب عباسی 2 نام ہیں یوزول وٹنسز جو پہلے ریجیکٹ ہو چکے ہیں, جن پہ ضمانتیں ہو چکی ہیں. تو آپ نے اگر ایک ٹرانزیکشن کو پروسیکیوٹ کرنا ہے, اس کو ایک سانس میں ایک ہاتھ میں, کتنی کاسٹ لگ رہی ہے اس وقت اس ٹرائل کی, کتنا ایکسپینسو ہو گیا ہے عمران خان صاحب کو پروسیکیوٹ کرنا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میرا خیال ہے پاکستان کی ہسٹری میں سب سے مہنگی پروسیکیوشن اگر کوئی رہی ہے تو وہ سائفر تھا. اگر آپ کے پاس سٹیٹسٹکس آ جائیں یا ایکسپینڈیچر آ جائے تو سائفر کا کیا انجام ہوا. 3 مہینے تو اس کو ہائی کورٹ نے سنا, اور ایک دن اگر ہائی کورٹ کیس سنتی ہے تو اس کی کاسٹ ہوتی ہے صرف سننے کی. جس سائفر کو 3 مہینے وہاں سنا اور 3 دفعہ ریمانڈ ہو کے نیچے آیا. تو بڑی یونیک اور منفرد اور نئے طریقے, عدت نکاح نئی بات, سائفر نئی بات, توشہ خانہ نئی بات, پھر توشہ خانہ نئی بات, پھر توشہ خانہ, 3 دفعہ توشہ خانہ. بور ہو گئے ہیں, کوئی نئی بات کریں. تھینک یو ویری مچ. اختیار نہیں تھے کیونکہ یحییٰ خان چاہتا تھا کہ وہ خود اقتدار میں بیٹھے, اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسٹ پاکستان کا پرائم منسٹر بنے. تو کہتے کہ جو اس نے کیا, کہتے کہ ایک دن جب ان کے مذاکرات ہو رہے تھے مدر نعمان کمیشن رپورٹ کے مطابق, ایک دن مذاکرات کر رہے تھے مجیب الرحمان کے ساتھ, اور اگلے دن وہاں پہ ایسٹ پاکستان میں انہوں نے آپریشن شروع کر دیا. تو اس لیے اگر ان کی نیت امن کی تھی تو ان کو یہ تو نہیں کہ وہاں پہ آپریشن شروع کر دو. تو انہوں نے بھی مدر نعمان کمیشن رپورٹ کے مطابق اپنے اقتدار, اگلے 10 سال کا اقتدار جو دیکھ رہے تھے, یہ اس کے لیے کیا. اور میں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل بالکل وہی حالات ہیں جس طرح عمران خان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت جیل میں رکھا ہوا ہے, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے لیے اور آگے کے لیے آپ وہی حالات ہیں
جو जिस वक्त याया खान ने जो तब किया था 1970 में, आजकल आसिम मुनीर वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मैंने इसका जवाब इनको दिया है FIA को। फिर आखिरी चीज़ थी हाँ मेंटल टॉर्चर। फिर एक सवाल था FIA का कि आप ये क्यों कहते हैं कि मेंटल टॉर्चर हुआ। उन्होंने कहा 4 अक्टूबर से 3 हफ्ते के लिए जो मुझे एक कमरे में जो सेल था उसके अंदर बंद किया, और ये जो छोटा सा जो सेल है उसका दरवाज़ा नहीं खोला जो बाकी सारे कैदियों का खुल जाता है। और कहते हैं कि 5-6 दिन के लिए बिजली भी बंद कर दी थी, और इन्होंने TV अखबार वगैरह तो चले बंद, लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे। तो जब आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किसी को करते हैं तो ना ये जेल मैनुअल के मुताबिक है और ना ही ये इंसानी हकूक़ इंटरनेशनल या नेशनल इंसानी हकूक़ के मुताबिक उसके मुताबिक ये इस किस्म की टॉर्चर आप कर सकते हैं। और अभी भी इमरान खान की और बुशरा बीबी का पिछले 6-7 महीने से TV बंद है, जब दिल करता है अखबार बंद कर देते हैं, और वो दोनों सॉलिटरी में हैं, इमरान खान भी और बुशरा बीबी भी। और बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि जो जेल है इसके अंदर सारे कैदियों को TV की सहूलत हासिल है, और उनको फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, हफ्ते में 2-3 दफ़ा मेरे ख्याल में PCO से अपनी फैमिली के साथ बात भी कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दफ़ा मुलाकात भी कर सकते हैं। और इमरान खान की सारी मुलाकातें बंद हैं। आपको पता है कि मंगल के दिन फैमिली की और वकला की मुलाकात होती है, और ये कई महीनों से बंद है। आजकल अगर हम बहनें अंदर जा रही हैं वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे जेल ट्रायल चल रहा है। 1-2 दिन में मैं इस हफ्ते में जो सलमान सफदर बता रहे थे जेल ट्रायल ख़त्म हो जाएगा, और जब जेल ट्रायल ख़त्म होगा तो इमरान खान मुकम्मल आइसोलेशन में चले जाएंगे, क्योंकि ना फैमिली की मुलाकात होगी, ना लॉयर्स को मिलने दिया जा रहा है इमरान खान से, और ना ही जो उनके पार्टी के लोग हैं जो जुमेरात को मिलते थे ना उनकी मुलाकात हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सारी मुलाकातें बंद कर दी हैं और इमरान खान को मुकम्मल कैद तन्हाई में डाल दिया, और बुशरा बीबी को भी। तो ये इमरान खान की जो 5 पॉइंट से 1 सेकंड मैं अभी ख़त्म नहीं किया, मुझे एक और बाकी इमरान खान ने कहा है, और बाकी इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी पार्टी को भी कहता हूँ और मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहता हूँ तैयारी पकड़ें। अब इसका मुझे मतलब नहीं पता, ये आखिरी